बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नज़म पढ़ेंगे। ये खनम फ़रूक फ़रगज़ाद की लिखी हुई नज़म है जिसका नाम है गुरेज़ व धार। ये नज़म जो है अगर आपको स्क्रीन से अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में इस नज़म को भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी आप नीचे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि पहले वीडियो में हमने बताया कि फ़रूक फ़रगज़ाद की ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसी ज़िंदगी गुजारती थी, तो यहाँ उनकी नज़म को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद मज़ीद कोशिश करेंगे समझने की कि उसके जज्बात ख़यालात कैसे थे। मैं पहले पढ़ता हूँ। رفتم مرا ببخش و مگو که او وفا نداشت. رفتم مرا ببخش مگو او وفا نداشت. راهی به جز گریز برایم نمانده بود. میں چلی گئی رفتم مرا ببخش مجھے معاف کر دو و مگو اور مت کہو او وفا نداشت وہ وفادار نہ تھی. راہی بجز گریز برایم نمانده بود بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ میرے لیے بچا نہیں تھا. فروخ فرگزاد اس شعر میں کہتی ہیں کہ میری زندگی کی حالت خراب ہو چکی تھی، یعنی جب اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کے گھر چلے جائے، تو ان جذبات کو وہ اظہار کرتی ہے اس نظم کے ذریعے سے. فرگزاد کہتی ہے کہ میری حالت خراب ہو چکی تھی، میں اپنی خوشحال زندگی سے بھاگ چلی، یعنی اپنے شوہر سے دور ہو گئی. پھر اپنے محبوب سے کہتی ہے، یعنی اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ مجھے بخش دے، البتہ جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے وفادار تھی، میں بے وفا نہ تھی، اور یہ مت کہنا کہ وہ وفادار نہ تھی. میرے لیے بھاگنے کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، میرے لیے بھاگنا ہی ضروری تھا، یعنی اپنے والد کے گھر جانا ہی ضروری تھا. این عشق آتشین پر از درد بی امید در وادی گناه و جنونم کشانده بود. این عشق آتشین پر از درد بی امید، یہ آتشین عشق جو بے امید اور درد سے بھرا ہوا ہے، یعنی جس میں کوئی امید نہیں ہے واپس لوٹنے کی، یہ ایک آگ ہے عشق کا جو فرض اپنے شوہر سے عشق کرتی تھی، اس میں اس کو تکلیف پہنچی تھی کیونکہ اس کو طلاق ملی تھی، لیکن کوئی امید نہیں تھی کہ وہ واپس اپنے شوہر کے گھر میں جائے. در وادی گناہ و جنونم کشانده بود، اس جدائی نے گناہ کی وادی میں فرگزاد کے جنون نے اسے کھینچ لایا تھا، یعنی اب اس کی زندگی کہاں کہاں بھٹکے گی یہ پتہ نہیں تھا. فروخ فرگزاد شعر میں کہتے کہ مجھ پر پاگل پن چھایا ہوا، جنون چھایا ہوا ہے جس نے مجھے گناہ کی وادی میں کھینچ لایا. یہ پاگل پن اور جنون اصل میں میری آتش سے بھرا ہوا عشق تھا جو درد سے بھرا ہوا تھا، اور کوئی امید اسے نہ تھی، اس سے آئندہ کی خوشبو بہت دور تھی. رفتم که داغی بود پر حسرت تو را با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم. میں نکلی تاکہ تمہارے حسرت بھرے بوسے کی گرمی کو آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے دھو لوں. فروخ فرگزاد اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب، یعنی اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں آج نکلی ہوں، اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو لے کے جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے ہونٹوں سے تمہارے پر حسرت بوسہ کی گرمی کو دھو ڈالوں یا محسوس کروں. رفتم که ناتمام بمانم در این سرود، رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم.
میں چلی گئی نامکمل رہی اس سرود میں، رفتم میں چلی گئی کہ نہ تمام بیمانہ میں نامکمل رہوں، انکمپلیٹ رہوں در ان سرود، اس زندگی کے سرود میں، رفتم کی با نہ گفت بے خود آبرو دہم، میں چلی گئی تاکہ میں اپنی عزت کو دو ڈالوں، اپنی عزت کو بنا کہے دے دوں۔ رفتم مگو مگو کی چرا رفت ننگ بود، میں چلی گئی مت کہو کہ چلی کیوں، شرمندگی تھی میرا عشق اور تمہاری حاجت، اور ہم دونوں کا سوز و ساز تھا اس میں۔ رفتم مگو مگو کی چرا رفت ننگ بود، عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما۔ اس میں جنسی جذبات کا اظہار کیا ہے اس شعر میں۔ اپنے معشوق سے مخاطب ہو کر فروخزاد کہتی ہے کہ میں چلی گئی، اور یہ مت کہنا کہ وہ کیوں چلی گئی، کیونکہ ہمارا کام شرمندگی کا کام تھا، میرا عشق جو پاگل پن تھا اور تمہاری ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں کو سوز و ساز آیا تھا۔ از پردہ خاموشی و ظلمت چو نور صبح، از پردہ خاموشی و ظلمت چو نور صبح، بیرون فتاده بود به یک بار راز ما۔ اندھیرے اور خاموشی کے پردوں سے صبح کی روشنی کی طرح ایک بار ہمارے راز باہر آ گئے تھے۔ فرخزاد اس شعر میں اپنے معشوق کے عرضی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ جو ہمارے راز اندھیرے اور خاموشی کے پردوں میں تھے، وہ سارے کے سارے راز صبح کی روشنی کی طرح یہاں ہو گئے۔ ہماری بربادی اور گناہ کاری کے سارے راز ایک دم سر عام ہو گئے۔ رفتم که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم، در لابلای دامن شبرنگ زندگی۔ میں چلی گئی تاکہ ایک گرم آنسوں کے قطرے کے مانند سیاہ زندگی کے تہ بتہ دامن میں گم ہو جاؤں۔ اس شعر میں فرخزاد اپنے گناہوں کی خبروں کو جب زبان زد عام ہوئی تو بھاگنا چاہتی ہے، بھاگ گئی ہے، اور اپنی زندگی کے سیاہ دنوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ کہتی ہے میں بھاگی تاکہ میں اپنی زندگی کے سیاہ دنوں کے تہوں میں آنسوں کے قطروں کے مانند گم ہو جاؤں۔ رفتم که در سیاهی یک گور بے نشان، فارغ شوم ز کشم و کش و جنگ زندگی۔ رفتم میں چلی گئی کہ در سیاہی یک گور بے نشان، میں بھاگی تاکہ میں زندگی کے جنگ کے کشمکش سے آزاد ہو جاؤں اور ایک قبر میں پناہ لوں جو سیاہ، سرد اور تاریک ہو۔ رفتم کے در سیاہی یک گور سرد و تار، میں چلی گئی ایک سیاہ اور بے نشان، یعنی جس قبر کو بعد میں پہچانا بھی نہیں جا سکے، ایسی قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ چلی گئی فارغ شوم ز کشمکش و زندگی جنگ زندگی، تاکہ میں زندگی کی کشمکش سے، زندگی کے جنگ سے دور ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں۔ اس شعر میں فرخزاد کہتی ہے کہ میں چلی اور ایک سیاہ قبر جو صرف تاریک تھی، سیاہ تھی، پناہ گزین ہو گئی، جس کا کوئی نشان نہیں تھا، ایسی قبر میں چلی گئی۔ یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ میں اب زندگی رہنے اور زندگی رہنے کے لیے جو جنگیں لڑنا پڑتی ہیں ان سے فارغ اور آزاد ہو جاؤں، تاکہ ان مصیبتوں سے نجات پالوں۔ من از دو چشم روشن و گریان گریختم،
از خنده‌های وحشی طوفان گریختم. میں دو روتی ہوئی اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے بھاگ گئی. من از دو چشم روشن، یعنی میری جو آنکھیں جن کو کم سے کم شرمندگی تو محسوس ہوتی تھی اور وہ شرمندگی کی وجہ سے رویا کرتی تھی، میں ان سے بھاگ گئی. از خندہائے وحشی طوفان گریختم، میں وحشی طوفان کے مسکرانے سے بھاگ گئی. اس شعر میں خانم فرخزاد کہتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بھاگ گئی جو مجھے اپنے تھے اور مجھے اور میرے حالت کو دیکھنے سے جن کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، یا مجھے ذاتی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے. مجھے پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں میرے لیے ایک طوفان ہے جو کافی وحشی ہے اور آنے والا ہے، اور یہ طوفان مجھے بہانے والا ہے. اس لیے میں بھاگ گئی تاکہ میں خود کو چھپا لوں، خود کو بچا لوں. از بستر وصال به آغوش سرد هجر، از بستر وصال به آغوش سرد هجر، آزرده از ملامت وجدان گریختم. میں وصل کے بستر سے چلی گئی، ہجر کی سرد آغوش میں چلی گئی، جدائی کے سرد آغوش میں چلی گئی وصال کے بستر سے، یعنی سرد جدائی کے آغوش میں آ گئی میں. آزرد از ملامت وجدان گریختم، میں اپنے وجدان سے جو مجھے شرمندگی اور ملامت محسوس ہوتی تھی اور اس سے میں آزردہ ہو جاتی تھی، اسی سے میں بھاگ گئی. فرخزاد اس شعر میں کہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے وصال والے بستر سے بھاگ گئی اور سرد جدائی کے آغوش میں چلی گئی. میں لوگوں کی تلخ باتوں کو سننے سے ڈر گئی، میں لوگوں کی تلخ باتوں کو سننے سے ڈر گئی اور اپنے وجدان کی آنکھوں سے ڈر گئی. ضمیر جو مرد تھا اس سے بھی ڈر کے مارے بھاگ گئی تاکہ میں پھر سے آغوش میں چلی جاؤں جو سرد ہو اور جدائی کا ہو. ای سینہ در حرارت سوزان خود بسوز، ای سینہ در حرارت سوزان خود بسوز، دیگر سراغ شعله آتش ز من مگیر. اے سینے جو اپنی جلتی ہوئی حرارت میں ہے، جل جا اور پھر آگ کے شعلے کا سراغ مجھ سے مت لے، مجھ سے مت پوچھ. فروغ فرخزاد اس شعر میں اپنے جذباتوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے میرے سینے کے اندر پلنے والے جذباتوں، اپنی جلتی ہوئی شرارت اور حرارت کو کام میں لگاؤ اور جلتے رہو، پھر مجھے کبھی مت اکسانا اور مجھ سے آگ کے شعلے کا سراغ بھی تلاش مت کرنا. جو کچھ کرنا ہے ایک ہی بار کرو، مجھے بار بار مت تڑپا دو. می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم، مرغی شوم. می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم، مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر. میں چاہتی تھی کہ میں شعلہ بن جاؤں اور سرکشی کروں، لیکن میں ایک پرندہ بنی اور پنجرے کے کونے میں بند قید ہو گئی. خانم فرخزاد اس شعر میں
اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں شعلہ بن جاؤں اور سرکشی پر سرکشی کرتی رہوں اور دنیا کو کھیل تماشا دکھا کر دل بہلاؤں، لیکن میں ایک جانور بنی جس کو حالات نے اپنے قفس میں بند کیا، اپنے پنجرے میں بند کیا، اور بالآخر میں قیدیوں میں شامل ہو گئی، میں قید ہو گئی ایک جانور کی طرح۔ روحی مشوشم کی شبی بی خبر ز خویش، روحی مشوشم شبی بے خبر ز خویش، در دامن سکوت به تلخی گریستم، به دامن سکوت و به تلخی گریستم۔ میں میری پریشان روح جو ایک رات اپنے آپ سے بے خبر تھی، پھر میں تنہائی کے دامن میں اپنی تلخی سے رو رہی تھی۔ خانم فروغ فرخزاد اس شعر میں اپنی پر اضطراب روح کی حالت ظاہری کا رونا روتی ہوئی کہتی ہے کہ میری روح اپنے آپ سے بے خبر تھی، کہ میری روح اپنے آپ سے بے خبر تھی۔ جب ایک رات اس روح کے ساتھ معاملہ پیش آتا تھا، نتیجتاً مجھے تنہائی کے دامن کا سہارا لینا پڑا اور اپنی تلخی اور سختی پر روتی رہی۔ یعنی جس روح سے میں رات کے وقت بے خبر رہا کرتی تھی، اس غلطی کی وجہ سے، اس بے حسی کی وجہ سے میں ایسی خاموش اور تلخ زندگی کے دامن میں آ کر بھاگ کر پہنچی اور اب رو رہی ہوں۔ نالان ز کرده‌ها و پشیمان ز گفته‌ها، دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم۔ میں رو رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا، پشیمان ہوں کہ میں نے کیا کہا، دیدم میں نے دیکھا کہ لائق تو و عشق تو نیستم، کہ میں تمہارے لائق اب نہیں رہی، تمہارے عشق کے لائق نہیں رہی۔ اپنے کیے پر نادم ہوں، نالان ہوں اور اپنے کہے پر پشیمان ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نہ میں تمہارے لائق اور نہ ہی تمہارے عشق کے قابل ہوں۔ فروغ فرخزاد اس شعر میں اپنی اداسی کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ اپنے شوہر سے دور ہوئی تھی، وہ کہتی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اب میں نادم ہوں اور پشیمان بھی ہوں۔ جو کچھ میں نے کیا اور جو کچھ میں نے کہا سب آپ کے احکام کے خلاف ہے۔ اب مجھے خود سے نفرت ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ میں تمہاری بارگاہ کے قابل ہوں اور نہ ہی میں آپ سے عشق کرنے کے قابل ہوں، نہ میں دعوے دار ہوں۔ اسی کے ساتھ اس نظم کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔